بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کی خاموش رات تھی، چاندنی آسمان سے زمین پر اتر رہی تھی، مگر ایک دل تھا جو بے سکون تھا۔ وہ دل کسی عام انسان کا نہیں تھا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں فکر، دل میں درد اور لبوں پر دعا۔ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ جانتے نہیں، لیکن اس وقت مکہ کے دوسرے کونوں میں قریش کے سردار ایک خطرناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خاموش کریں، کیسے ثابت کریں کہ یہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، ہم انہیں ایسے سوالات دیں گے جن کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عظیم آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ 3 سوال، ایک نبی اور ایک ایسا امتحان جس نے پوری دنیا بدل دی۔ کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے، یا قریش اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور پھر وہ لمحہ آئے جب وحی رک گئی اور مکہ میں گونجنے لگا ایک خطرناک مذاق۔ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آسمان میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک ایسی صورت نازل ہونے والی ہے جو نہ صرف ان کے سوالوں کا جواب دے دے گی، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ ہے وہ حیرت انگیز واقعہ اصحابہ کہف، ذوالقرنین اور روحا کے راز کا۔ مکہ کی دیواروں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ وہ شہر جو کبھی سکون اور تجارت کا مرکز تھا، اب ایک نئے پیغام کی وجہ سے ہل چکا تھا۔ یہ پیغام تھا توحید کا، حق کا اور ہدایت کا، جو لے کر آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قریش اور اس کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ شروع میں انہوں نے اس دعوت کو نظر انداز کیا، پھر مذاق اڑایا، اور اب وہ کھل کر دشمنی پر اتر آئے تھے۔ ایک دن قریش کے سردار خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور پریشانی واضح تھی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسلوں کے عقائد بدل رہے ہیں، یہ ہمارے معبود کو برا کہتے ہیں۔ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور تنزیہ انداز میں کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ تم ہمارے جیسے انسان کیوں ہو؟ یہ سوال نہیں تھے، بلکہ انکار کا ایک اندازہ تھا۔ ان اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، جس میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے، انبیاء ہمیشہ انسان ہی ہوتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ یہی وہ وقت تھا جب قرآن کی آیت نے قریش کے غرور کو چیلنج کیا اور سچائی کو واضح کیا۔ لیکن ہدایت دلوں کا معاملہ ہے اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قریش کی مسلسل مخالفت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بہت رنجیدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے، دن میں لوگوں کو سمجھاتے، مگر اکثر لوگ انکار کر دیتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون کا باعث بنے اور ہمارے لیے بھی ایک عظیم سبق بنے۔ جب قریش ہر دلیل میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ مدینہ گئے جہاں یہودی عالمہ رہتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما سکیں۔ یہودی عالمہ نے کہا، ہم ان سے 3 سوال کرتے ہیں، ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر نہ دیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 3 سوال تھے کون؟ وہ 3 سوال ہے کون سے؟ پہلا سوال تھا، اصحابہ کہف کون تھے؟ دوسرا سوال،
ذوالقرنین کون تھا؟ تیسرا سوال، روح کیا ہے؟ قریش واپس مکہ اور بڑے غرور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اگر تم نبی ہو تو ان سوالوں کا جواب دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس موقع پر ایک بات رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا، پھر کئی دن گزر گئے، وہی نہ آئی۔ قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکے، یہ کیسے نمی ہے؟ یہ لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کٹھن تھا۔ آخر کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ اس سورت میں نہ صرف تینوں سوالات کے جواب دیے گئے بلکہ ایک اہم سبق بھی دیا گیا۔ آئندہ کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں، جب بھی آپ کام کریں تو انشاءاللہ لازمی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت تھی، ایک حکمت تھی۔ قرآن نے بتایا کہ کچھ نوجوان تھے، ایمان والے، سچے، اللہ پر یقین رکھنے والے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ کے دور میں رہتے تھے جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے حق کا راستہ چنا اور ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں سلا دیا، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ 300 سال سے زیادہ۔ جب وہ جاگے تو دنیا بدل چکی تھی۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ اب دوسرا سوال، ذوالقرنین کا سفر۔ پھر قرآن نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، ایک عظیم بادشاہ، عادل حکمران اور اللہ کا نیک بندہ۔ وہ مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتا رہا، جہاں بھی گیا انصاف قائم کیا۔ ایک مقام پر ایسی قوم ملی جو اجوج مجوج کے ظلم سے پریشان تھی۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد کی اور ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ وہ تباہی نہ پھیلا سکے۔ یہ قیامت کی نشانیوں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ روح کا راز۔ جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ نے ایک مختصر مگر گہرا جواب دیا، روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی محدود عقل کی یاد دہانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر تخیر میں حکمت ہوتی ہے، ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ قریش کے مخالفت، مذاق اور چیلنج کے باوجود نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حق کو قبول کرنے والا ہمیشہ کم ہوتے ہیں اس دنیا میں جو حق کی راہ پر چلے۔ مخالفت سچائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو یہ تھا وہ عظیم واقعہ جہاں قریش نے اپنی پوری طاقت لگا دی، سوال کیے، مذاق اڑایا اور حق کو جھٹلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہر سوال کا جواب آسمان سے آیا۔ ہر اعتراض کو قرآن نے خاموش کر دیا اور دنیا نے دیکھا کہ سچ کو نہ روکا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، ان کی استقامت اور اللہ پر ان کا مکمل بھروسہ ہمیشہ کے لیے تحریر میں نقش ہو گیا۔ ذرا سوچیں، اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہ کرتے، اگر وہ ہمت ہار جاتے، تو کیا آج ہم تک اسلام کی روشنی پہنچ پاتی؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے مشکل وقت میں صبر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہر تاخیر میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور یقین کو اپنا سکتے ہیں؟ آپ نے اس سوال کا جواب لازمی کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان بڑھانے والے واقعات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کہانیاں اور دل کو چھو لینے والے اسلامی ویڈیوز چاہیے تو ابھی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں تاکہ اب ایک بھی قسط مس نہ کر سکیں آپ اور آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔